اگر دل صاف ہو، اگر دل صاف ہو تو اگر آپ متحد ہونا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک راستے پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ متحد ہونے کا ارادہ کر لیں، اللہ آپ کے درمیان اتحاد کے راستے طے کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی وہ آیت یاد کیجئے، اللہ نے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی بھی آپس میں ملنا چاہیں گے، اگر صلح کرنا چاہیں گے، اگر ملاپ کرنا چاہیں گے، اگر جھگڑے کو ختم کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جھگڑے کو مٹا دے گا۔ اگر آپ ملنا چاہیں گے اللہ ضرور ملا دے گا۔ اور شریعت کی نظر میں جھگڑا کرنے والا، جھگڑا بڑھانے والا اتنی نفرت کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، جنت میں کوئی چغلخور نہیں جا سکتا۔ جو لوگوں کو جھگڑے کر کے لوگوں کو بھڑائے اور نفرت پیدا کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور لوگوں کو ملانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بھی اگر آپ دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں تو اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ بھئی جھوٹ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، مگر آپ اگر جھوٹ بول کر کے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں، نبی اکرم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، جو بچھڑے ہوئے لوگوں کو۔ عشق و محبت کا خمار، فلاں کو فلاں سے عشق ہو گیا، فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت یہ بے سر پیر کی محبت ہوتی ہے۔ ابھی ایک کانڈ چل رہا ہے ہمارے یو پی کا، بڑا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو رہا ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر فوج میں کام کرتا تھا، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتی ہے، سو کالڈ محبت، اور اپنے محبوب کے ساتھ مل کر کے اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، اور قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھرتی ہے، سیمنٹ سے اس کو پیک کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ شملہ اور منالی گھومنے اپنے محبوب کے ساتھ گھومنے نکل جاتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ لشٹ ہے، یہ واسنا ہے جو سماج کو برباد کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اسلام میں محبت کا ایک ہی تصور ہے۔ امام بشر الحافی بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت محنت کرتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی تراویح پڑھتے ہیں، بڑا قیام کرتے ہیں، بڑی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، نہ نماز باقی، نہ تلاوت باقی، نہ ذکر باقی، نہ تہجد باقی، نہ فرائض باقی، نوافل تو چھوڑ دو۔ تو امام بشر الحافی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہمارا رب رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے۔ میرے اے مسلمان، تیرے نبی تو تجھے قبر پرستی سے روک کر کے گئے، پھر یہ دیوا شریف کی مزار کہاں سے آ گئی، یہ کلیئر اور بہرائچ کی مزار کہاں سے آ گئی، یہ اجمیر اور بغداد کی مزاریں کہاں سے آ گئی، یہ درگاہیں کہاں سے آ گئی، یہ آستانے کہاں سے آ گئی۔ اس قبر پرستی سے نبی نے آخری ٹائم میں روکا تھا، امت کا ایک بڑا طبقہ آج اس قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے ان پر۔ دوسری وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں انتقال کے ٹائم اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کان لگا کے غور سے سنا، آپ کی زبان سے الفاظ بہت صاف طریقے سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اس عالم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو محبوب نہیں تھی۔ غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ایمان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو خوب سندر بنا دے۔ اچھا، ایمان کو سندر بنانے کی دعا کیوں کی اللہ کے نبی نے؟ جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی، جب آپ کی نظر میں ایمان بہت سندر ہو جائے گا تو اس ایمان کے لیے آپ اپنی گردن تک کٹا دیں گے۔ ایمان اگر دنیا کی سب سے قیمتی دولت آپ کی نظر میں ہو جائے گی